کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اور یہ توفیق الہی بھی تو اسی کو ملتی ہے کہ جو اس کی چاہ رکھتا ہے۔ قیام اللیل کیجئے، راتوں کو جاگیے، اللہ کے ذکر کو راتوں کو بلند کیجئے، اور رات کے آخر پہر کے اندر اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ شہر رمضان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو رب العالمین نے امت مسلمہ کو عطا کی۔ اسی ماہ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی۔ اسی ماہ کے اندر آسمان سے زمین کی طرف نور ہدایت کو اتارا گیا، جو کہ شفا بھی ہے، نور بھی ہے، فرقان بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اسی ماہ کے اندر یوم الفرقان بھی ہے کہ جس دن انسانیت کے لیے زندگی مقرر کر دی گئی۔ جن کو ہلاک ہونا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہوئے، اور جن کو زندہ رہنا تھا وہ دلیل روشن کی طرح زندہ رہے۔ اسی ماہ کے اندر یوم الفتح بھی ہے کہ جس دن اس شہر کی کنجیاں امت کے حوالے کر دی گئیں، وہ بھی ایک قطرہ خون بہائے بغیر، جو کہ ام القریٰ ہے، یعنی انسانیت کی زندگی کا مرکز، وہی بیت اللہ جہاں سے توحید کی کرنیں پھوٹتی ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امین بھی ہے۔ امت کی زندگی اور سربلندی کا راز دعوت محمدی کے لیے جہاد میں پوشیدہ ہے، اور سب سے پہلے انسانوں کے دل جیتنے کے لیے جہاد، اور پھر تہذیبی یلغار کے خلاف جہاد، اور ان سب محاذوں پر کامیابی کے لیے سب سے بڑھ کر اپنے نفس کے خلاف جہاد، جس سے تقوی حاصل ہو، اور وہ تقوی انفرادی بھی ہو اور اجتماعی بھی ہو۔ خلوت کے اندر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اس کے ساتھ قلبی لگاؤ ہو، اور جلوت کے اندر، پبلک لائف کے اندر صداقت، امانت، دیانت، شجاعت کا پیکر ہو، اور انسانیت کی زندگی کا احترام بھی ہو۔ رمضان المبارک کا وہ یہی مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ ان تمام چیزوں کے اندر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہے۔ اور اس ماہ کے بارے میں کیا کہنا، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہے، یعنی عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا جس کو تو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، لیکن آخر یہ رمضان المبارک اتنا عظیم کیوں؟ اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس کی مبارک راتوں کے اندر وہ کتاب مبین کو اتارا، اور وہ کتاب مبین کیا ہے؟ رحمتًا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن اگر آپ سچ پوچھئے تو اس کا ہر لمحہ، ہر رات، ہر دن اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں سے مزین ہے، اور یہی اس کی عظمت کو مزید بڑھاتا ہے۔ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو بندہ مومن اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جائز خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اور دن کے اندر پورا دن اپنی بھوک اور پیاس سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے اندر مگن رہتا ہے۔ اور یہی بندہ مومن جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو قیام اللیل کرتا ہے، اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو مضبوط اور مزین کرتا ہے، اور ان آسمان والے ان کو زمین پر ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے اوپر ستاروں کو۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، نیکی کا سماں ہوتا ہے، ہر طرف اچھائی اور بدی سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ اور اسی رمضان المبارک کے اندر ایک ایسا انسانیت کا احترام ہوتا ہے کہ ہر طرف معاشرہ امن و امان کی گواہی دیتا ہے، اور پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دے دی ہے، جہنم سے خلاصی کی اور جنت کی ضمانت دے دی ہے کہ جو لوگ اس رمضان المبارک کے اندر راتوں کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سارے کام
اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اپنی وسعت کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک چھوٹا گڑھا ہے وہ اپنی محدود سی وسعت کے مطابق اس سے فیض حاصل کرے گا، لیکن اس کے برعکس ایک تالاب اپنے وسعت کے مطابق ایک بڑے پیمانے پر اس سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو ایک چٹان کے اوپر جب بارش برسے تو چٹان سے پانی بہہ جاتا ہے، اور لیکن اگر وہی پانی اگر ایک زرخیز اور ایک نرم زمین کے اوپر برسے تو وہاں سے ایک تناور اور خوبصورت سی فصل جنم لیتی ہے، اور یہی حال انسان کی فطرت کا بھی ہے۔ اسی طرح آپ کے دل نرم ہو، آنکھیں نم ہو، اور ایمان کا بیج اگر اپنے دل میں بو دیں گے اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی نشو و نما کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، تو وہ بیج ایک پودا بنے گا، اور پودے سے ایک درخت اعمال صالحہ کے پھلوں اور پتیوں سے بھر اٹھے گا۔ اور اگر آپ مزید محنت کریں گے تو یہ فصل، اعمال صالحہ کی فصل، جنت کے لیے تیار ہوتی رہے گی۔ اور اگر آپ خواب غفلت میں پڑے رہے، اور ایک کسان جب خواب غفلت میں پڑ جاتا ہے، اپنی زمین کو زرخیز نہیں بناتا، تو یہ نہ ہو آپ بھی اگر اسی طرح بیٹھے رہے تو رمضان کے اندر روزوں اور تراویح اور ان برکتوں اور عظمتوں کی جو بارش ہے آپ کے اوپر انڈیلی جا رہی ہو، اور آپ کے پتھر دل کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر سے بہہ جائے۔ توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اور یہ توفیق الہی بھی تو اسی کو ملتی ہے کہ جو اس کی چاہ رکھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر بندہ مومن میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اگر بندہ مومن میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب بندہ مومن خود ہی لاپرواہ ہو جائے اور اس سے پیٹ پھیر لے تو اللہ کی رضا اور اس کی توفیق اس کی طرف کیسے آئے گی؟ تو ایسا نہ کیجئے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رحمتوں اور برکتوں کے ڈول اڈیلے جا رہے ہوں اور آپ خواب غفلت میں پڑے رہے اور یہ تمام اعمال ضائع ہو جائے، اور اس رحمتوں کو، ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیجئے، اور اللہ کے نبی کی اس تنبیہ کو یاد رکھیے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، کتنے روزے دار تو ایسے ہیں کہ جن کو پورا دن بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رت جگے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب سارا انحصار آپ پر ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اپنے رفقا کو اکٹھا کرتے اور ان کو تاکید کرتے کہ اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ جتنے اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں ہیں ان کو اکٹھا کر لیجیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی، ان 5 چیزوں کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے اور اس چیز کی جستجو رکھیے کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان 5 چیزوں کو ہر صورت ادا کریں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیجئے، اپنی نیت کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا کو شامل کر لیجئے، اس کی رضا حاصل کرنے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیجئے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے۔ جہاں رمضان المبارک کے اندر ہم تراویح کے اندر اور مختلف اوقات کے اندر قرآن کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہیں یہ جستجو بھی پیدا کر دیجئے ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس قرآن کا فہم بھی حاصل کریں گے۔ پھر اس کے بعد برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، لغو سے بچنے کی کوشش کیجئے، بدی سے دور بھاگیے، اور چوتھے نمبر کے اندر قیام اللیل کیجئے، راتوں کو جاگیے، اللہ کے ذکر کو راتوں کو بلند کیجئے، اور رات کے آخر پہر کے اندر اللہ کو یاد کیجئے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ اور 5ویں نمبر پر نیکی کی جستجو کیجئے، نیکی کی طرف دوڑیے، نیکی کی طرف بھاگیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائیے، کیونکہ قرآن کا یہی ہمیں حکم ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔